کہا ہے جس نے کہا ہے شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یہ ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے فارسی میں شاہ مرداں شیر یزداں. نوجوانوں کا اگر کوئی بادشاہ ہے تو وہ حیدر کرار ہے. السلام علیکم رحمت اللہ تعالی وبرکاتہ. ناظرین، آئیے ہم آپ جانتے ہیں مولا علی کی طاقت کیا تھی اور فتح خیبر کا واقعہ کیا تھا. کسی شاعر نے کہا ہے اگر خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے. اگر خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے. گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے. گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے. نبوت کی کلی فاطمۃ الزہرا، نبوت کی کلی فاطمۃ الزہرا، حسنین ہے دو پھول تو گلزار ہے علی. ناظرین، آئیے ہم آپ جانتے ہیں مفتی سلمان نجی صاحب سے مولا علی کی طاقت کیا تھی اور فتح خیبر کا واقعہ کیا تھا. جاننے سے پہلے مصطفیٰ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے، بلکہ ہر مسلمان تک ضرور پہنچا دیجئے. آئیے سنتے ہیں مفتی سلمان نجی صاحب سے لاجواب بیان. پورے خیبر کے یہودی اس سے ڈرتے تھے. اور قلعہ قموس جو سب سے بڑا قلعہ تھا وہ اس کے انڈر میں ہوا کرتا، سب ان کی تقسیم تھی. اب جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شروعات فرمائی تو قلعہ نائن جو قریب تھا آبادی سے اس پر چڑھائی شروع کر دی. تو جو صحابہ وہاں گئے تھے قلعہ نائن، تو صحابہ اکرام کو سخت مصیبت اٹھانی پڑی، کیونکہ اتنی سخت گرمی تھی کہ جس کی وجہ سے حلق میں کانٹے پڑ جاتے تھے پیاس کی شدت سے. کئی صحابہ اس میں شہید ہوئے. آخر کار قلعہ نائن فتح ہو گیا. ایک قلعہ فتح ہوا، دوسرا فتح ہوا، تیسرا فتح ہوا. قلعے اس طرح سے فتح ہونے لگ گئے. یہودیوں کی تعداد میں آپ کو بتاؤں یہ 1600 صحابہ تھے. اور یہودی اس وقت خود اور قبیلہ بنو غطفان جو مشرکوں کا قبیلہ تھا ان کو بھی جنگ کے لیے اپنے قلعے میں بلا لیا تھا. کل تعداد سب کی ملا کر 8000 ہو چکی تھی. 8000 لوگ 1600 لوگوں سے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے قلعوں میں بندے ہیں، کوئی باہر نکلنے کو تیار نہیں. اب اس کے بعد یہ خیبر کا معاملہ بڑھتا گیا. اس میں ہوا یہ کہ آخری جو قلعہ تھا قلعہ قموس، یہ سب کے بس کی بات نہیں تھی. بہت مضبوط قلعہ، اور جو آدمی اس کا سپہ سالار ہے شہ سوار ہے وہ مرحب ہے. پورا عرب جانتا تھا اس کی طاقت کو. پہلے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں بھیجی. حضرت ابو بکر صدیق آئے، بہت ہی جام بازی اور بہادری کے ساتھ لڑائی کی. لیکن وہ اتنا سخت تھا کہ یہودیوں کی طرف سے بہت سخت طریقے سے ڈیفنس ہوتا تھا. صحابہ پیچھے ہٹ گئے، کچھ شہید ہوئے، کچھ زخمی ہوئے، واپس آئے. پھر دوسرے دن سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. صحابہ کی ایک جماعت تھی، لیکن آج کا دن اور زیادہ سخت ہو گیا. سارے یہودیوں نے اپنی طاقت جھونک دی قلعہ قموس کو بچانے کے لیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی جماعت کو لے کر شام میں واپس آ گئے. اب یہ محاصرہ بڑھ گیا. 20 دن چلا کنٹینیو محاصرہ ان قلعوں کا، لیکن فتح ہونے کا نام نہیں تھا. جلال پیغمبری کو دیکھیں ہیں، صحابہ 20 دن سے تپتی ہوئی گرمی میں مدینے سے 300 کلومیٹر باہر ہیں. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری منزل ابھی کہاں ہے، کب تک ہے؟ رات کا وقت تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلال میں تھے. ارشاد فرمایا لَأُعْتِيَنَّ غَدًا رَایَةً رَجُلًا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل کے دن میں اپنا جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول جس سے محبت کرتے ہیں وہ خود بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اور پھر میرے آقا نے فرمایا خیبر کی فتح اسی کے ہاتھ میں رکھی ہوئی. صحابہ کہتے ہیں
पूरी रात बेचैनी और करवट लेते हुए हमने गुजारी। नबी पाक ने बशारत दी है तो अब तो होना ही है। हुजूर ने फरमा दिया है कि मैं कल अपना झंडा उस आदमी के हाथ में दूंगा जिसको अल्लाह उसके रसूल मोहब्बत करते हैं। साहबा कहते, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, मेरी आंख तक ना लगी पूरी रात, और इस तमन्ना में कि सुबह होगी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो झंडा मुझे दे दें। कि उसमें 3 बशारतें थी। एक बशारत ये थी कि वो शख्स जिसको मैं झंडा दूंगा वो अल्लाह और रसूल से बहुत मोहब्बत करता है। दूसरी बशारत ये थी कि अल्लाह खुद उससे मोहब्बत करता है। तीसरी बशारत ये थी कि उसी के हाथ में खैबर की फतह रखी है। हज़रत उमर कहते हैं पूरी रात पलक भी झपका नहीं, इसी आस में इसी उम्मीद में पूरी रात गुजारी। पूरे सहाबा का यही हाल था। सुबह जब हुई दौड़े दौड़े नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिलों में हाजिर हुए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में परचम था, झंडा था, अब जंग के लिए रवाना करना था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा की फौज है। सारे सहाबा गर्दनें ऊंची कर करके देख रहे हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस भरे मजमे में ऐलान फरमाया, अली कहाँ है, अली कहाँ है। उस मजमे में हजरत अली नहीं है। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह वो बुखार में हैं, बीमार हैं और आशूब चश्म है, आंखें लाल हो चुकी हैं, आंखों से पानी आ रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लाओ, इसी हालत में बुला लाओ। सहाबा गए, हजरत अली को बुला लाए। बुखार की हालत में हैं, आंखों में आशोब है, सुर्खी आ चुकी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब बुलाया, अपना लुआब पाक निकाल कर उनकी आंखों में लगाया। हजरत अली फरमाते, मुझे ऐसा लगा कभी आंखों में कोई मर्ज आया ही नहीं था, बुखार भी नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ में मौजूद परचम हैदर कर्रार के हाथ में दिया, कहा, जाओ अली, तुम्हारे हाथ में अल्लाह ने फतह रखी है। मेरे अजीजों, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये क्या मामला है। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये मालूम है कि हजरत अली के हाथ में ही ये जंग फतह होनी है, तो पहले दिन किसी और को क्यों भेजा, दूसरे दिन और साहबी को भेजा। ये 20 दिन का मुहासरा किस बात का था, ये सारे मामला किस लिए थे। एक बात याद रखें, फतह इस्लाम के हक में है और गालिब इस्लाम होकर रहेगा, लेकिन कुदरत का कानून ये है, जैसे मेराज में भी आपको मालूम है नमाजें तो 5 ही होनी थी, लेकिन 9 मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आना जाना क्यों रखा गया। खुदा की कुदरत का कानून ये है कि पहले असबाब की तरफ देखो, बाद में असबाब का खालिक खुद तुम्हारे लिए रास्ते पैदा फरमाएगा। जंग तो फतह होनी ही है, लेकिन तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा, मैदान में मुश्किलें उठानी पड़ेंगी, बाद में फतह तो तुम्हारे हाथ में अल्लाह ने दी है। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम अपने हाथ में परचम लेकर के जब किले कमूस की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं वो तारीख का वो अजीम दिन है, मुहर्रम की गालिबन 9वीं तारीख है। मैंने शुरू में ही कहा कि ये एक तारीख का ऐसा हिस्सा है जिससे सारी बातें आगे की फुतूहात जुड़ी हुई हैं। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। हजरत अली जिस अंदाज से जा रहे थे, उस वक्त लोगों के अंदर हैबत तारी थी, सहाबा आपके साथ थे। जैसे ही किले कमूस के पास गए, सीधे हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने ललकार करके मरहब यहूदी को बुलाया कि बाहर आ जा अपने किले से और मुझसे मुकाबला कर। वो हाथी की तरह से डील डोल रखता था और खरामा खरामा सामने आया और ललकार करके कहने लगा, कद अलिमत खैबरु अन्नी मरहबुन शाकिस सिलाही मुजर्रबुन। तुम्हें मालूम है पूरा खैबर मुझे जानता है कि मैं मरहब हूँ। शेर पढ़ रहा था, पूरा खैबर जानता है कि मैं मरहब हूँ, सर से लेकर पैर तक हमेशा हथियार में रहता हूँ और निहायत ही तजुर्बा कार आदमी कि जिसका वार कभी खाली नहीं जाता है। उसके जवाब में मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा कलैति गाबातिन करीहिल मंजरा। तुझे पता है मेरी माँ ने ही मेरा नाम हैदर रखा है। हैदर का मतलब होता है शेर। मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, कलैति गाबातिन करीहिल मंजरा। हैबतनाक शेर जब भूख की वजह से कछार में दहाड़ता है उसको हैदर कहा जाता है। जब ये रजजिया अशार का तबादला हो रहा था,
وہ یہودی مرہب جو سر پر ٹوپی پہنتا تھا ویسی ٹوپی لوہے کی کسی کے پاس تھی نہیں، جسم پر جو لوہے کا خود لباس ہوتا تھا ویسا لباس کسی کے پاس نہیں تھا۔ مقابلے میں وہ آیا اور اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم پر بہت تیز وار کی، لیکن وار خالی گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم پر کوئی وار نہیں آیا۔ پلٹ کر جب حیدر کرار نے وار ماری تو اس کی خود کو ٹوپی کو کاٹتا ہوا یہاں تک کہ اس کے جبڑوں تک حضرت علی کی تلوار آ گئی، اس کے دانتوں کو تک کاٹتی ہوئی آ گئی۔ اس کے بعد دوسرا وار بھی نہیں پڑا تھا کہ مرہب زمین پر ڈھیر ہو کر تڑپنے لگ گیا۔ اتنا ہی نہیں ہے کہ یہ منظر دیکھ کر کے جتنے یہودی تھے سب کے سب ٹوٹ پڑے۔ کس پر؟ حیدر کرار پر۔ اکیلے بطل جلیل ہیں، جس طرف سے آتے تھے صحابہ کہتے ہیں حضرت علی کی تلوار اس دن جو چمک رہی تھی ہمارے جسموں میں ہیبت طاری تھی، کبھی ادھر چمکتی ہے کبھی ادھر چمکتی ہے۔ آپ کو پتا ہے ایک لقب آپ کا کرار ہے۔ کرار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پلٹ پلٹ کر کے حملہ کرنے والا، اور ایسا حملہ کرنے والا کہ سامنے والے کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیتا۔ حضرت علی کی تلوار نے اتنے وار کیے کہ یہودیوں کی صفیں درہم برہم ہو گئی۔ بعض تو لوگوں نے یہ سوچا کہ جان بچانے میں عافیت ہے، جب ہمارا سردار ڈھیر ہو کر تڑپ رہا ہے ہمیں اس سے مقابلے کی کیا تاو ہے۔ بڑھتے گئے حضرت علی، سیدھے قلعہ قموس جو تھا وہاں جا کر کے کھڑے ہو گئے تو یہودیوں میں ایک اعلان ہوا کہ اگر یہ علی بن ابی طالب قلعے کے اندر گھس گیا تو خیبر قیامت تک ہمارے ہاتھ میں نہیں آ سکتا، اپنی طاقت لگا دو۔ سارے یہودی ٹوٹ پڑے، جتنی فوجیں تھی ٹوٹ پڑی۔ جانتے ہیں حضرت علی اپنا ڈیفنس کیسا کر رہے تھے، اپنے بچاؤ کے لیے کیا کر رہے تھے؟ قلعہ قموس کے دروازے کو جو پھاٹک تھا ایک ہاتھ سے اکھاڑ دیا اور بائیں ہاتھ سے صرف دروازہ پکڑتے تھے، سیدھے ہاتھ سے تلوار سے حملہ کیا کرتے تھے۔ ایک ہاتھ میں دروازہ لے کر کے ڈیفنس کر رہے ہیں، ڈھال بنائے ہوئے ہیں، جہاں سے تیر آئے یا تلوار آئے اس دروازے سے آپ نے اپنے آپ کا ڈیفنس کیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے رہے، وہ دروازے کو ایسے اپنے ہاتھ میں نچا رہے تھے جیسے کوئی چھوٹا کھلونا اپنے ہاتھ میں نچایا جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس قلعے کا پھاٹک توڑ دیا جس کو 20 دنوں سے صحابہ جا کر کے آ رہے تھے، توڑ نہ سکے تھے۔ پھر اس کے بعد جب جنگ ٹھنڈی ہوئی، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قلعے کا پھاٹک اٹھا کر کے پھینک دیا، پھینکا نہیں، پوری جنگ بھر حضرت علی اس دروازے کو پکڑ کر کے جنگ کرتے رہے اور قلعے کے اس دروازے کو اپنی ڈھال بنائے رہے۔ جب یہودی سرد پڑ گئے، ٹھنڈے پڑ گئے تو اس قلعے کے دروازے کو آپ نے اٹھا کر پھینک دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بعد میں چونکہ وہ راستے میں پڑا تھا اٹھانے کے لیے گئے تو 40 صحابہ مل کر کے اس دروازے کو اٹھا نہ پا رہے تھے۔ جو تنہا حیدر کرار اتنی دیر تک اپنے ہاتھ میں لے کر کے لڑتے رہے۔ کون ہے یہ حیدر کرار؟ یہ وہی حیدر کرار ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی تھی تو مکہ والوں نے انکار کیا تھا۔ 9 سال کا ایک بچہ کھڑا ہوا تھا، کہا یا رسول اللہ میں آپ کے دین کی حمایت کروں گا۔ پتلی پتلی ٹانگیں تھی، کمزوری تھی۔ رسول اللہ نے اس 9 سال کے بچے کو دیکھا اور سینے سے لگایا اور بارگاہ رب العزت میں عرض کیا کہ مولا اس کی ٹانگوں میں اور اس کی بازوؤں میں تو طاقت عطا فرما۔ وہ 9 سال کا بچہ جب 25 سال کا ہو گیا تو فاتح خیبر بن کر کے نکلا، حیدر کرار بن کر کے نکلا۔ اسی لیے سچ کہا ہے جس نے کہا ہے شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے فارسی میں شاہ مرداں شیر یزداں، نوجوانوں کا اگر کوئی بادشاہ ہے تو وہ حیدر کرار ہے۔ شیر یزداں اگر اللہ کا کوئی شیر ہے تو حیدر کرار ہے۔ ناظرین، مفتی سلمان رضوی صاحب کا بیان آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر بھیجیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔